حج میں بے احتیاطیہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا بے شمار برکتوں کا ذریعہ اور حیرت انگیز نعمتوں کا وسیلہ ہے۔ موجودہ دور میں جدید سہولیات کی وجہ سے سابقہ زمانے کی مشکلات بھی ختم ہو گئی ہے، بہت کچھ آسانیاں پیدا ہو گئی ہے، لیکن دور دراز کا سفر ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ جانا نصیب ہوتا ہے اور اب بھی بہت کچھ مشکلات اٹھانی پڑتی ہے۔ ایسی صورت میں حج کرنے والے خواتین و حضرات بے حد ضروری ہے کہ اس مقدس فریضہ کی ادائیگی میں بے انتہا احتیاط کریں۔ حج کا مسائل کو اچھی طرح سے سیکھیں، حج کے موضوع پر لکھی کتابوں کو پڑھیں، علماء کرام اور دارالافتاء سے رجوع کریں اور تربیتی کیمپ اور تربیتی پروگرام میں پابندی سے شرکت کریں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ شرعی قانون کے مطابق صحیح طور پر حج ادا ہو سکے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول راضی ہو جائے اور تمام گناہ معاف ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مخلوق خدا کا یہ عظیم سمندر پوری دنیا کے ہر گوشے سے آتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ حج کے مسائل اور احکام اور طریقے سے بے خبر ہوتے ہیں۔ سنن و مستحبات تو دور کی بات ہے، فرائض و واجبات سے بھی غافل ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حج کے دوران جن چیز سے منع کیا گیا ہے مستقل وہ کرتے رہتے ہیں اور گناہی سے بچنے بالکل اہتمام نہیں کرتے، وقت پر نماز ادا نہیں کرتے، کوتاہی کرتے ہیں، اور مرد حضرات حرم شریف کی جماعت کی پابندی بھی نہیں کرتے، حالانکہ ایک فرض نماز کی اہمیت حج سے بھی زیادہ ہے۔ اگر شرعی عذر کے بغیر ایک نماز بھی قضا ہو جائے تو حج قبول ہونے کی توقع رکھنا بھی مشکل ہے۔ سفر میں احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنے اور اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ پر عام طور پر غیبتیں کرتے ہیں، نامناسب باتیں زبان سے نکالتے ہیں، زبان، نگاہ اور ہاتھ پاؤں پر قابو نہیں رکھتے، بلکہ بسا اوقات مسجد حرام میں بیٹھے ہوئی نماز کے انتظار کے دوران فضولیات اور غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ زندگی کے اس عظیم مرحلے پر پہنچ کر تمام اوقات عبادت میں گزارنے چاہیے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر ایسے واپس ہونا چاہیے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے ولادت ہوئی ہے اور دنیا میں دوبارہ آئی ہے۔ بعض حضرات مستحبات اور آداب کی بہت ہی زیادہ پابندی کرتے ہیں لیکن فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں بعض حاجیوں کو دیکھ کر یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید کسی میلے یا تماشا کے لیے اکٹھے ہوئی ہے یا آرام کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ عورتوں پر پردہ فرض ہے، مگر حرمین شریفین میں پہنچ کر اکثر عورتیں بلکہ بہت سارے برقع پوش عورتیں بھی برقع پہن کر بے حجاب ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوتی ہے، نہ صرف بے حجاب ہوتی ہے بلکہ بسا اوقات نیم عریاں لباس میں بیت اللہ شریف کا طواف کرتی ہے۔ ان کے شوہر اور محرم حضرات ان کے بے حجابی سے روکتے بھی نہیں ہے اور رکن کی تدبیر بھی نہیں کرتے، اور حکومت کی طرف سے اس پر کوئی پابندی بھی عائد نہیں کی جاتی۔ بلا خوف مردوں کے درمیان گھس جاتی ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مردوں کی بھیڑ میں جان بوجھ کر گھس جاتی ہے اور پنستی ہے، اجنبی مردوں کے ساتھ شدید قبیح اختلاط میں مبتلا ہوتی ہے۔ یہ سب حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا حج جس میں اول سے آخر تک ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہوں سے احتراز نہیں کیا جائے گا، وہ حج کیسے قبول ہوگا؟ حج مقبول کا بدلہ جنت ہے، لیکن یہ حج مقبول کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مقبول کے بارے میں بیان فرمایا کہ حج کرے اور اس میں کوئی بھی بے حیائی کام نہ کرے، گناہ نہ کرے، تب گناہوں سے پاک و صاف ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئی ہے۔ ایشیا کی بعض عورتیں مصر و شام وغیرہ بعض ملکوں کے عورتوں کو دیکھ کر کہ وہ بے پردہ ہے، خود بھی پردہ اٹھا کر حرم میں اس طرح آتی ہے جیسے دنیا کی تمام مرد ان کے محرم ہے یا وہ اپنے گھر کے صحن میں پھر رہی ہے۔ یہ انتہائی حماقت کی بات ہے۔ اگر دنیا کی کوئی قوم کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس سے وہ گناہ جائز نہیں ہو جاتا۔ نیز مصر و شام وغیرہ کی عورتیں چہرہ کھلا رکھ کر بھی پردگی کرتی ہے، لیکن ایک خاص سنجیدگی اور وقار کے ساتھ ہوتی ہے۔ لباس بھی ان کے سر پاؤں تک باحجاب ہوتا ہے،
ہوتا ہے، پاؤں تک موزے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ممالک کے بعض خواتین کا لباس انتہائی بے حیائی کا ہوتا ہے۔ تمام نسوان اعضاء نمایاں ہوتی ہے، بے حابہ سینہ تان کر چلتی ہے۔ اس وجہ سے یہ خواتین اس مقدس مقام میں گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتی ہے، ان کے شوہر اور والدین بھی ان کی بھی حجابی پر گناہگار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کے بے پردگی سے منع نہیں کرتے، روکتے اور ٹوکتے نہیں ہے، اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ کلی بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ اکثر خواتین 5 وقت نمازوں میں مردوں کی طرح حرم میں پہنچتے ہیں، عورتوں کے مخصوص دروازے سے اور متعینہ جگہوں کو چھوڑ کر عام جگہوں میں جا کر مردوں کے درمیان صفوں میں کھڑی ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ حالانکہ جماعت کی نماز میں ایک عورت کی وجہ سے 3 مردوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی دائیں طرف بائیں طرف کے 2 نمازی اور بالکل پیچھے کے ایک نمازی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور کسی کی نماز فاسد کرنا خاص طور پر حرم شریف میں بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے